بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وظائف 786 کے پیارے ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں 27ویں رمضان المبارک کی رات لیلۃ القدر، جسے شب قدر بھی کہتے ہیں، اس کے متعلق ایک وظیفہ لے کر آیا ہوں۔ آپ کو انشاءاللہ پسند آئے گا۔ چینل پر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ سے ایک گزارش ہے کہ وظیفہ سننے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل کے آئیکن کو دبا دیں تاکہ مستقبل میں ہماری نئی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ ویڈیو کو لائک کریں، دوسروں کے ساتھ شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔ ناظرین، آج کا وظیفہ جو لے کر حاضر ہوا ہوں، یہ 27ویں رمضان المبارک جو خاص بالخصوص لیلۃ القدر کہا جاتا ہے کہ اس رات کو لیلۃ القدر ہوتی ہے، شب قدر ہوتی ہے۔ رمضان المبارک کا پورا مہینہ بڑی برکتوں، فضیلتوں، عظمتوں والا ہے۔ اس کے 3 عشرے ہیں، پہلا عشرہ، دوسرا عشرہ، تیسرا عشرہ، اور تیسرا عشرہ ہی بہت ہی فضیلتوں والا ہے، عظمتوں والا ہے، رحمتوں والا ہے۔ تو اس عشرے میں زیادہ سے زیادہ ہمیں عبادت کرنے کی تاکید فرمائی گئی ہے۔ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ لیلۃ القدر ایک رات جس کے عبادت کرنے سے اللہ پاک ہمیں 1000 مہینوں کی عبادت کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور یہ طاق راتوں میں سے جو 27ویں رات ہے، اس میں علماء کرام اور اولیاء کرام بتاتے ہیں کہ 7 کا جو عدد ہے، اس میں اللہ پاک نے خاص فضیلتیں رکھی ہوئی ہیں، جیسا کہ اللہ پاک نے 7 طواف کے چکر رکھے ہوئے ہیں، 7 دن بنائے ہیں، 7 اس طرح کی دوسری چیزیں جو اللہ پاک نے 7 کا عدد جو ہے طاق میں سے، یہ بڑی فضیلت والا ہے۔ اس لیے اس جو 7 کا عدد ہے 27ویں بنتی ہے، تو 27ویں رات کو زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے۔ عبادت میں نوافل ادا کرنے چاہیے، تسبیحات پڑھنی چاہیے، قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے، اور دوسری عبادات جو ذکر اذکار ہیں وہ کرنے چاہیے۔ اور یہ پوری کی پوری رات اللہ کی عبادت میں گزاریں تاکہ اللہ پاک ہمارے گناہوں کی بخشش فرمائے، ہم سے جو مصیبتیں ہیں، تکلیفیں ہیں، پریشانیاں ہیں، تمام سے اللہ پاک ہمیں نجات دلائے، اور عالم اسلام امت مسلمہ کو جو دشمنوں کے سانچے میں آ چکے ہیں، ان کو اللہ پاک نجات عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے۔ وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلے وظیفہ جو آپ کو میں بتانے جا رہا ہوں، یہ 3 تسبیحات آپ نے پڑھنی ہیں۔ یہ 3 تسبیحات آپ اس طرح پڑھیں گے کہ پہلی تسبیح جو ہے وہ آپ نے ایک مصلی پہ بیٹھ کے پڑھنی ہے، جو بھی عبادت کر رہے ہیں عشاء کی تراویح کے بعد، تو آپ نے پہلی تسبیح پڑھنی ہے لا الہ الا انت یا قہار یا وہاب یا رزاق۔ یہ 3 دفعہ پڑھنی ہے، لا الہ الا انت یا قہار یا وہاب یا رزاق۔ یہ تسبیح آپ نے 3 دفعہ پڑھنی ہے اور دعا کرنی ہے اللہ پاک سے کہ اللہ پاک ہمارے رزق میں برکتیں عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہمارے گناہوں کی بخشش فرمائے۔ اللہ پاک ہمارے آنے والی نسلوں کے لیے بھی یہ عشق محبت، عشق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق اور محبت ہمارے دلوں میں مزین فرمائے، اور ہمیں اس وظیفے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا اور اس چینل کو بھی۔ جزاک اللہ۔